إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال عز من قائل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللہ إلی آخر الحدیث. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، زمین کی، آسمان کی، زمین و آسمان کے درمیان کی مخلوقات کی تخلیق فرمائی، زمین آسمان پیدا فرمایا، زمین و آسمان کی بیچ والی ساری مخلوقات پیدا فرمائی. ہماری زندگی جینے کے لیے، ہم سب کو رہنے بسنے کے لیے جتنے اسباب مطلوب تھے ان تمام اسباب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا. یہ سارا سب کچھ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ کیا صرف یہی مقصد تھا یا یہی مقصد ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں پیدا ہوں اور زمین اور آسمان کے بیچ کی ساری مخلوقات سے فائدہ اٹھائیں، کھانے پینے، رہنے سہنے، آرام، آشائش اور اسی طریقے سے جو بھی ہماری زندگی کے مطلوبہ حاجات ہوں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد ایک عمر زندگی گزاریں اور اس کے بعد موت کے گھاٹ اتر جائیں؟ کیا صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا؟ ہماری اور آپ کی پیدائش کس مقصد سے ہوئی ہے؟ کیا صرف یہی مقصد ہے کہ ہم پیدا ہوں اور اس کے بعد بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا اور پھر موت سے گزر کر کے اس دنیا سے چلے جائیں؟ ظاہر ہے کہ یہ سارا مقصد بہت ہی معمولی مقصد ہوگا، بلکہ یہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بے مقصد زندگی ہوگی، بے مقصد زمین و آسمان کی تخلیق ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے زمین کو، آسمانوں کو اور زمین و آسمان کے درمیان کی مخلوقات کو کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ لوگ آئیں اور اس کے بعد اس دنیا میں زمین و آسمان سے اور درمیان کی مخلوقات سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں. سدن بے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ زمین و آسمان کی تخلیق، درمیان کی مخلوقات اور ہم سب کا وجود ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہوا ہے، اور اسے ہم اور آپ ہمیشہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی روشنی میں پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور اسے جانتے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان، جنات کی پیدائش صرف اس لیے ہوئی ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے زمین و آسمان، درمیان کی مخلوقات اور ہم سب کو اسی لیے پیدا فرمایا ہے. اب یہ مقصد جب تک اس دنیا میں قائم ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے، اور جب یہ مقصد اس دنیا سے فوت ہو جائے گا تو یہ دنیا بھی فنا کر دی جائے گی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج امت کے حالات ملک میں، وطن عزیز میں ہوں یا دیگر ممالک میں اور مجموعی طور پر پوری دنیا میں، یہ شکوہ بہت سارے لوگوں کی زبانوں سے سننے میں آتا ہے. مسلمانوں کے حالات بہت نازک ہیں، مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، پستی کے حالات سے گزر رہے ہیں، ان کی زندگیاں اجیرن کی جا رہی ہیں.
بہت حالات نازک ہیں، اور کس طرح سے یہ امت اپنی بلندی کی طرف جائے گی، کیسے یہ ذلت سے نکل سکتی ہے، کیسے پستی سے نکل سکتی ہے، کیسے غلامی سے نکل سکتی ہے. یہ باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور بہت سارے پلیٹ فارموں سے بھی یہ بات ہوتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس مسئلے کا سولوشن کیا ہے؟ کیا صرف اور صرف اسی بات کے رونے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا ہم اور آپ اپنی جیسے معمول کی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے تیسے جی رہے ہیں، جیسا ایمان، جیسا عقیدہ، جیسی عبادت بندگی، جیسے معاملات، جیسے حالات، جیسے کاروبار، زندگی کے تمام تر معمولات جیسے ہمارے اور آپ کے چل رہے ہیں، کیا ایسے ہی چلتے رہیں گے اور ہم شکایت بھی کرتے رہیں گے تو کیا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، اچھا ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ زندگی کے اندر بہت سارے مسائل کا حل کرنے کے لیے، بہت ساری تبدیلیاں کرنے کے لیے، بہت ساری چینجنگ کرنے کے لیے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس چونکہ مادی طاقت بہت کم ہے، مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں دنیا کے اندر، ان کو معاشی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، مسلمان بہت پیچھے ہیں ٹیکنالوجی میں، دیکھو غلامی کر رہے ہیں، ساری دنیا دوسرے لوگوں کی ہے اور یہ مسلمان صرف اور صرف غلامی کر رہے ہیں، اس میں آگے آنا ہوگا. کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی تہذیب اور کلچر نہیں، اس لیے اس کی اصلاح کرنی ہوگی. اب اس مسئلے پر بہت سارے لوگ اپنی اپنی حیثیت سے کوشش بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ کام کرتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑ بھاگ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسئلہ جوں کا توں ویسے کا ویسے ہی دکھائی دیتا ہے. وہی پستی، وہی ذلت، وہی غلامی، وہی خاری اور وہی رونا دھونا، وہی سارے مسائل چلتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا سولوشن کیا ہے، اور کیا یہ پستی، یہ ذلت جیسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہی مسلمانوں کا ماضی بھی ہے، جو مسلمانوں کا حال ہے، اور کیا یہی مسلمانوں کا مستقبل بھی رہے گا؟ ہمیں اور آپ کو اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے حالات کا، اپنے ماضی کا، اپنے اسلاف کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا واقعی ہم شروع سے ہی ذلیل ہیں، کیا ہم شروع سے ہی پستی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنے ماضی کا مطالعہ کر کے دیکھو، اپنے اسلاف کا جائزہ لے کر کے دیکھو، اپنے نبی کی سنت کا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر یقین کرنے والے، قرآن کریم کے آغوش میں، قرآن کریم کی فضاؤں میں زندگی گزارنے والے، اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والے، ایک اللہ کی خالص بندگی کرنے والے مسلمان جب واقعی دنیا میں تھے تو وہ اس ذلت سے نہیں گزر رہے تھے، بلکہ وہ عظمت سے، شان و شوکت سے، عزت سے، تمکنت سے، غلبے سے زندگی گزار رہے تھے. پستی بعد میں آئی ہے، ذلت بعد میں آئی ہے، گراوٹ بعد میں آئی ہے، غلامی کی زنجیریں بعد میں لگی ہیں، ورنہ ہم نے تو توحید کی نعمت کے ذریعے سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کے ذریعے سے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم نے ہم نے بہت بڑی بڑی طاقتوں کے، میرے بھائیوں، مقابلے کیے ہیں تاریخ کے صفحات پر، اس کی میرے بھائیوں شہادتیں موجود ہیں. ہماری اور آپ کی ذلت اور پستی پرانی نہیں، پہلے عزت تھی، شان و شوکت تھی. جب سے ہم نے وہ راستہ شوکت کا چھوڑا ہے، جب سے وہ راستہ ذلت کا پکڑا ہے، تب سے یہ ذلت ہماری اور آپ کی زندگی کا مقدر بنتی چلی گئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے ہمیں کہ یہ ذلت اسی وقت ختم ہوگی، یہ پستی اسی وقت جائے گی، یہ گراوٹ اسی وقت ختم ہوگی جب ذلت کا یہ راستہ چھوڑ کر کے صحیح معنوں میں عزت اور شان و شوکت کی زندگی والے راستے پر ہم چلیں گے. کیسے شان و شوکت کی زندگی ہم نے گزاری، کیسے عزت اور سطوت کی زندگی گزاری ہے، کیسے بلندی کا میرے بھائیوں ہم نے معیار قائم کیا تھا. اسلام اور اسلام کے ماننے والے، میرے بھائیوں، اسلام جب آیا تو اجنبی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اجنبی تھا، کیونکہ اس وقت بھی حالات بہت نازک تھے، کفر کا، شرک کا، بدعقیدگی کا، غیر اللہ کی پرستش کا دورہ تھا، ظلم تھا، زیادتی تھی، انارکی تھی، بغاوت تھی، جور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اسی لیے دنیا میں بھیجا، پیغمبر اسلام کو اسی لیے بھیجا، مسلمانوں کی اسی لیے بپا کیا کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے، خالص بندگی کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے، صحیح معنوں میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کر کے، آپ کی غلامی کر کے، میرے بھائیوں، اس دنیا کو ظلم و زیادتی سے نکالیں اور عدل و انصاف کے معراج پر پہنچائیں.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلام کے پیغمبر کو بپا کیا تھا، اور یہی ہماری زندگیوں کا راز ہے۔ ہم نے جب تک اس راستے پر اپنے آپ کو رکھا، عزت کی، شان و شوکت کی زندگی جی رہے تھے، اور جب ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، ہمارے عقائد میں فساد آ گیا، ہماری میرے بھائیوں توحید، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو عقیدہ تھا، جب ہم نے اسے سمجھوتا کر لیا، جب ہم اس کے علم سے بھی غافل ہو گئے۔ آج مسلمان اپنے عقیدے سے جاہل ہو چکا ہے، آدمی کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہے، روایتی طور پر کلمہ بھی پڑھتا ہے، روایتی طور پر میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ کا ورد اور وظیفہ بھی کرتا ہے، لیکن کاش اس کا صحیح معنی بھی جانتا۔ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا جو کلمہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ میرے بھائیوں اللہ کی توحید سے لا علمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے جہالت، یہ مسلمانوں کی پستی کا سب سے بڑا سبب ہے، اور جب تک یہ سبب ختم نہیں ہوگا، دنیا کی ساری تھیوریاں استعمال کر لو، دنیا کے سارے وسائل استعمال کر لو، دنیا کی ساری صلاحیتیں اکٹھا کر لو، دنیا کے اندر جتنی بھی رائیں بڑے بڑے ماہرین کی آتی ہوں کہ مسلمان اس طرح سے ذلت سے نکل سکتا ہے، وہ سب کے سب بروئے کار لے آؤ، پورا کر لو، پھر بھی اس کمی کی وجہ سے، اس خرابی کی وجہ سے، اس فساد کی وجہ سے مسلمان کبھی ذلت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں یہ بات آج کے اس خطبہ جمعہ میں بطور یاد دہانی آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، سب سے پہلے جو سوچنا ہے، سب سے پہلے جو سیکھنا ہے، سب سے پہلے جس بات کو پہنچانا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں اس میں کیا سیکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا نہیں جانتے؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی روزی ہے، دینے والا ہے، وہی سب کچھ کا مالک ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا نظام چلتا ہے، اس کے سوا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیو، وہی رب ہے، وہی پالنہار ہے، یہ سب کچھ کہتے ہیں لوگ، لیکن جو اصل معنی لا الہ الا اللہ کا ہے، اسے بہت کم لوگ سمجھنے والے باقی بچے ہیں۔ اس معنی میں میرے بھائیوں کہ کلمہ زبان سے ضرور کہتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس کے معنی کو حقیقت میں نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو، قرآن کریم کا مطالعہ کرو۔ جب سے رسالت ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت سے لے کر 13 سال جو مکی دور ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس، اے ایمان، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے دین، ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھو، پوری دنیا کی تاریخ، سب سے پہلے اگر کچھ ہے میرے بھائیوں تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کا سجدہ ہے، اس کا رکوع ہے، اس کے لیے قیام ہے، اس سے دعائیں ہیں، اس کے سامنے میرے بھائیوں بندگی کا کہ مراسم کی ادائیگی ہے، گریہ وزاری ہے، اپنے آپ کو بے کس، بے بس اور محتاج ظاہر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے مراسم کو ادا کرنا ہے۔ آغاز انسانیت سے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر میرے بھائیوں آپ آج تک دیکھیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا کہ اگر انبیاء نے، رسولوں نے، مصلحین نے، علماء نے، دعات نے، مفتیان نے، محدثین نے، فقہا نے، ائمہ نے اگر سب سے پہلے کوئی کام کیا ہے تو اسی پہلو پر کام کیا ہے کہ لوگوں کے عقیدے کیسے صحیح ہوں گے، لوگ ایک اللہ کی بندگی کرنے والے کیسے بنیں گے، عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ یہ کام سب سے پہلے، اس سے پہلے کچھ نہیں، جیسے اللہ سے پہلے کچھ نہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے پہلے کچھ نہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تھا، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے پہلے ہمیں کسی اور چیز کی نہ ضرورت ہے اور نہ اس کے بغیر کسی اور چیز سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے۔ سب کچھ ہمیں میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت۔ اسی لیے آپ ذرا سرسری جائزہ لے کر کے دیکھو آج مسلمانوں کے کیا حالات ہیں میرے بھائیوں، اپنے بھی یہ تانا دیتے ہوئے آپ کو ملتے ہیں، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے اجنبیت کا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جب دیکھو تب اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں،
جب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، ان کو عقیدے کے سوا کچھ نہیں معلوم، ان کو اللہ کی توحید کے علاوہ کچھ نہیں معلوم، یہ صرف جب دیکھو تب اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، اسی کے لیے سجدہ، اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے فلاں، اسی کے لیے فلاں، اس کے سوا کوئی بات نہیں کرتے۔ جب دیکھو تب یہ قبروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مزاروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اولیاء کو نہ پوجو، ان کے سامنے ہاتھ نہ اٹھاؤ، ان سے مرادوں کا سوال نہ کرو، جب دیکھو یہی باتیں کرتے ہیں، اس کے سوا یہ کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ تانے دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ اسی لیے اللہ کی توحید کی بات کی جاتی ہے کہ اللہ کی توحید ہی کی بات اللہ کے سارے انبیاء نے سب سے پہلے کی ہے۔ اس سے پہلے کوئی بات کرنا فائدے مند ہی نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کا فساد نماز کسی کام کی نہیں، توحید کا بگاڑ روزہ کسی کام کا نہیں، توحید کا بگاڑ حج کسی کام کا نہیں، توحید کا بگاڑ میرے بھائیوں آپ کی ہماری فرائض نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سب نے اسی بات کی دعوت دی۔ بقیہ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فضائل، اعمال صالحہ، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، بقیہ توحید کے علاوہ حتیٰ کہ فرائض بھی بعد میں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام، اسلام کے داعیوں، اے داعیان اسلام، سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا۔ سب سے پہلے کس کی دعوت دینا؟ توحید کی دعوت دینا، کیونکہ اس کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نذر و نیاز، قربانی، ساری نیکیاں عقارت ہیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے۔ اب میرے بھائیوں، کتنی بھی دوڑ دھوپ کر ڈالو، کتنی بھی چلت پھرت کر ڈالو، کتنی بھی محنت کر ڈالو، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا، لوگ کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ عقیدے میں کیا بتانا ہے، کیوں بار بار؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک یہی دعوت دیتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 950 سال تک، الف سنہ الا 50 عام، 950 سال تک دعوت توحید دیتے رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی تاریخ بیان کی ہے، آپ پڑھ کر کے دیکھیں۔ عام آیتیں بھی آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، اور اس رسول کو اسی بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور سارے غیر اللہ کو چھوڑ دو، سارے غیر اللہ کو، اعلیٰ ہو کہ ادنا ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، نبی ہو کہ ولی ہو، بزرگ ہو، پارسا ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو، طاغوت کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ہر نبی کو اللہ نے اسی بات کا حکم دیا، ہر رسول کو اللہ نے اسی بات کا حکم دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو سب سے پہلے، اسی لیے آپ کو ہر جگہ پہلی دکھائی دے گی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ آپ کا نہیں ہے، صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے، آپ تو ہیں ہی، آپ کو بھی یہی مشن ہے، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا سب کو اسی بات کا حکم دیا، کیا؟ ان اعبدوا اللہ، نہیں بلکہ کیا کہا؟ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو، اپنے اپنے مخاطبین کو سب کو بتلاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے قابل سچا نہیں ہے الا انا، سوائے میرے کے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں۔ اس بات کی دعوت دو، فاعبدون، اس لیے تم سب کے سب میری ہی عبادت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں سے ہیں، آیات ہیں جس میں صراحت کے ساتھ بات بیان کی گئی ہے کہ سارے نبیوں کا یہی مشن تھا۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں کہا کہ نماز، یہ نہیں کہا کہ روزہ، یہ نہیں کہا کہ حج، یہ سب کب ہے؟ یہ سب اللہ کی توحید کی سچائی کے بعد ہے میرے بھائی۔ اور تفصیل بھی پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ، تفصیلات بھی پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کی قوم کے فرد ہود کو بھیجا، کیا دعوت دی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ یہی بات وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے فرد، ان کے قوم کے آدمی حضرت صالح کو نبی بنا کر کے بھیجا،
انہوں نے اسی بات کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ یہی بات آپ کو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم شعیب، قوم مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی بات کہی اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو امام التوحید کہا جاتا ہے، امام التوحید، امام الانبیاء، بلکہ ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، امام الانبیاء تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے باپ، کیونکہ وہیں سے ایک لمبا سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا چلا ہے، ان سے پہلے بھی رہا ہے لیکن ان کے بعد ایک لمبا سلسلہ چلا ہے۔ میرے بھائیو کیا کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خلیل نے اپنے باپ سے بھی یہی بات کہی اور اپنی قوم سے بھی یہی بات کہی، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، تم جن کی پوجا کرتے ہو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں بیزار ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں، قطع تعلق کا اعلان کرتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کن کی عبادت کرتے تھے؟ زمینی معبودوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، زمین پہ جن کی پوجا ہوتی، مورتیاں، دیوی دیوتا، بتوں کی مورتیوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آسمان میں ستاروں کی، سورج کی، اور ایسے ہی میرے بھائیوں چاند کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مما تعبدون، جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو میں سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سوائے اس اللہ کے جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے وہی ہدایت دے گا، مجھے وہی راستہ دکھائے گا۔ دیکھا آپ نے، سب سے بیزاری، ایک اللہ کی توحید کا اعلان۔ اور میرے بھائیوں حضرت یوسف علیہ السلام جن کو اعطی شطر الحسن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن و جمال عطا کیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں حضرت یوسف دیکھیے، سب سے پہلے کون سی دعوت؟ اللہ کی توحید کی دعوت، سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح، سب سے پہلے ایک اللہ کی بندگی کا پیغام پہنچنا چاہیے دنیا کو، خالق ماننا، مالک ماننا، رب ماننا، اور یہ ساری چیزیں تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی برسانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مارنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی جلانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب سر ٹیکنے کی بات آتی تھی، عبادت کرنے کی بات آتی تھی، تو وہ لات، منات اور عزا کے سامنے سر ٹیکا کرتے تھے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا، اسی کے لیے تو جنگیں ہوئیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے بہت ساری باتیں معلوم پڑتی ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، دیکھو توحید سب سے پہلے، توحید سب سے پہلے، اس کی مثال ایک یہاں بھی دیکھو، سارے انبیاء نے کس بات کی دعوت دی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف جیل کا واقعہ سب جانتے ہیں، قید میں ڈال دیے گئے، 2 ساتھی اور جیل میں ڈالے گئے، اپنے اپنی جرائم کی وجہ سے ساتھیوں سے ایک ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ملاقات ہو گئی، جیل کے اندر ملاقات ہو گئی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، کوئی اور مسئلہ نہیں۔ سب سے پہلے کس بات کی دعوت؟ اے میرے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، بھلا سوچو، بتاؤ، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے بکھرے ہوئے معبودان، بکھرے ہوئے رب، کیا یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ واحد بہتر ہے جو سب پر غالب ہے، سب کا خالق ہے، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا پالنہار ہے۔ دیکھا آپ نے، جیل میں ہے حضرت یوسف، لیکن توحید سب سے پہلے دعوت کا جو موقع ملا، چند منٹ بات کرنے کا کوئی چانس ہاتھ میں آیا تو یوسف علیہ السلام نے کوئی اور بات نہیں، کوئی اعمال بھی نہیں، فضائل بھی نہیں، بات کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی توحید کی بات کی میرے بھائیوں۔ اور یہی پیغام ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، جگہ 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 آپ دیکھو، آپ کو یہی دکھائی دے گا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا، ان دونوں کو بھیجا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ یاد رکھو، تم لوگ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو یہودی عیسائی، اہل کتاب کے پاس تمہارا جانا ہو رہا ہے، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے تم کس بات کی دعوت دو گے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اول ما تدعوہم الیہ، سب سے پہلی دعوت تمہاری کیا ہونی چاہیے؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ میرے بھائیوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، یہی پیغام قرآن کریم کا۔ تو سب سے پہلے اللہ کی توحید۔ اب مسئلہ کیا ہے میرے بھائیو؟ مسئلہ یہ ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا واقعی عقیدے توحید میں یا مسلمانوں کے یہاں بگاڑ موجود ہے؟ میرے بھائیو، بگاڑ تو کئی طرح کے موجود ہیں۔ سب سے پہلا بگاڑ یہ ہے توحید کے مسئلے میں مسلمانوں کے یہاں، اسلام کے نام لیواؤں کے یہاں توحید میں سب سے پہلا بگاڑ یہ ہے کہ مسلمان یا اسلام کے نام لیواؤں کی ایک بہت بڑی تعداد اور بہت ساری جماعتیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی توحید کے اقرار کا صحیح معنی بھی نہیں جانتی۔ الجہل بالتوحید، جہالت ہے، لا علمی ہے توحید کے مسئلے میں۔ کیسے؟ آپ کو دو چار پہلو آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم مسلمانوں کے ماحول میں غور کر کے دیکھیں میرے بھائیوں، یہ قبروں پر، مزاروں پر جو سجدے کر رہے ہیں نا، جو چادریں چڑھا رہے ہیں، جنہوں نے قبروں کو، مزاروں کو، مشاہد کو، مزارات کو آباد کر رکھا ہے، یہ اپنی زبان سے سب کے سب کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سب لا الہ الا اللہ کی میرے بھائیوں یہ وظیفہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ کوئی نہیں ملے گا آپ کو وہاں سے اٹھا کر کے، جس سے سر ٹیکا ہوا اسے اٹھا کر کے اگر آپ پوچھے کہ بھائی کیا آپ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، کہے گا ہاں بالکل پڑھتا ہوں، جذبات میں آ جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کو شک لگتا ہے؟ لیکن وہ قبروں پر سر ٹیکنے والا ہے، مزاروں پر سر رگڑنے والا ہے، آستانوں پر سجدے کرنے والا ہے، انہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، انہی سے مرادیں مانگتا ہے، انہی سے اولاد مانگتا ہے، انہی سے مال و دولت کا اور اپنی مشکلات کا سوال کرتا ہے۔ میرے بھائی، حل کرنے کا سوال کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے؟ اس لا الہ الا اللہ کے کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ سر عبادات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے سامنے جھکتا ہے، یا اللہ کے سامنے جھکنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقات کے سامنے بھی جھکتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ طاغوت کا جو کفر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر تنہا ایمان رکھے، اس نے ایمان کا مضبوط کڑا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ایک شخص کلمہ نہیں پڑھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دیوی دیوتاؤں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور ایک شخص کلمہ پڑھ کر کے دیوی دیوتاؤں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ دونوں چیزیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، صرف غیر اللہ کی کرتا ہے، اس کا حکم، اور اللہ کی بھی کرتا ہے، غیر اللہ کی بھی کرتا ہے، دونوں کے حکم میں کوئی فرق، دونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بھائی، آج کس طرح سے قبروں کو، مزاروں کو آباد کر دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی میں گڑبڑیاں ذرا دیکھو تو ایک گڑبڑی تو یہ کہ معنی ہی صحیح نہیں معلوم، معنی میں، توحید کے کلمے کے معنی میں گڑبڑی، لا علمی ہے، جہالت، فساد ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد جب فساد والا کلمہ اپنے پاس موجود ہے تو اگر اس کی دعوت دے تب بھی فساد ہی پھیلے گا، اور ایسے بھی عقیدے کے معاملے میں، توحید کی دعوت کے معاملے میں کوئی توجہ عام طور پر مسلم جماعتوں کے ہاں عام طور پر نہیں پائی جاتی۔ تو دو باتیں، یا تو غلط توحید کا معنی، اور یا پھر دعوت کی کوئی عقیدے توحید کے نشر و اشاعت کی کوئی پرواہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی میرے بھائیو، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ نہ جانے کتنے معبود دنیا کے اندر پوجے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے صرف کہ وہ حق نہیں ہے، ناحق ہیں۔ حق معبود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے لا موجود الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا لیتا ہے؟ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ وحدت الوجود والے، وحدت الشہود والے، صوفیہ حضرات، صوفیوں کے یہاں یہ عقیدہ موجود ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ تو لا الہ کا معنی کیا لیا؟ الہ کا معنی لے لیا موجود کا، جبکہ الہ کے معنی معلوہ کے ہوتے ہیں، معبود کے ہوتے ہیں۔
میرے بھائیوں، اور قرآن کریم بتلاتا ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ کے سوا میرے بھائیوں، حق کے سوا پھر گمراہی کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا۔ تو معبود بحق، حقیقی معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ آج معنی یہ لے لیا گیا، ایک طبقہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، میرے بھائیوں اسلام سے نسبت رکھنے والا ایک طبقہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی موجود نہیں۔ اس لیے دنیا میں جو کچھ دکھائی دیتا، جاندار ہو بے جان ہو، چرند ہو پرند ہو، حیوانات ہو نباتات ہو جمادات ہو، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں۔ ہم سب کون ہیں؟ ہم سب کو بھی وہ اللہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ دنیا کا بدترین شرک، دنیا کا بدترین عقیدہ، اتنا بڑا شرک تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے بھی نہیں کیا تھا۔ ذرے ذرے میں اللہ، ذرے ذرے کو اللہ، ذرے ذرے کو اللہ، یہ عقیدہ۔ ایک طبقہ دوسرا ہے جو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتا ہے، لا رب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، پیدا کرنے والا نہیں، مارنے والا نہیں، جلانے والا نہیں، روزی دینے والا نہیں، بارش اتارنے والا نہیں، مصیبت ٹالنے والا نہیں، بیماری دینے والا نہیں، شفا دینے، یہ معنی سمجھتا ہے۔ لا الہ کا معنی لا رب الا اللہ، بھئی رب کا معنی کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اس کا اعتراف تو مشرکین بھی کرتے تھے، اس کا اعتراف تو کفار بھی کیا کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ مشرکین مکہ بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ کے سوا کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، تو ہمارے اس ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں، تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ، اس لیے ان کی دعوتوں میں اللہ تعالیٰ کا جو نام لیا جائے گا وہ خالقیت بیان کریں گے، رازقیت بیان کریں گے، ربوبیت بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خالص ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک طبقہ اور بھی ہے مسلمانوں میں، اسلام سے نسبت رکھنے والوں میں سے، میرے بھائیوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ عقیدہ اس وقت جب حضرت علی کے خلاف بغاوت کیا تھا رافضیوں نے، خارجیوں نے، میرے بھائیوں، تب یہ بات ان لوگوں نے کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا فیصلہ ہے ہی نہیں، آپ نے کیسے دوسروں کو فیصلہ کرنے کے لیے کہہ دیا؟ اسی لیے بغاوت کیا، اور ساری تفصیلات آپ کے سامنے۔ میرے بھائیوں، اب یہ ایک طبقہ آج بھی یہ مسئلہ لے کر کے چلتا ہے کہ سب کچھ کیا ہے؟ دین کا خلاصہ حکومت قائم کرنا، دین کا خلاصہ سلطنت، اقتدار، اختیار، اس کے سوا کوئی معنی سمجھتا ہی نہیں ہے دین کا۔ سارے نعرے لگاتا ہے دین قائم کرو، حکومت، دین قائم کرو، دین قائم کرو، لیکن دین قائم کرنے کا مطلب حکومت قائم کرنا سمجھتا ہے۔ حکومت قائم کرو، طاقت میں آ جاؤ، پاور میں آ جاؤ، کرسی مل جائے، اقتدار مل جائے، یہ معنی سمجھتا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اس کی ایک بھی دعوت ان کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے، ایک اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے جو دین قائم کرو، حکومت الہیہ قائم کرو کی بات کرتے ہیں۔ ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا سمجھا تھا۔ اگر حکومت قائم کرنا ہوتا تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت دینے کا آفر کر دیا تھا۔ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کہا تھا ہمارے معبودوں کی برائی مت کرو، شرک کی مذمت مت کرو، حکومت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ کو دولت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو پاور دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو عرب کی خوبصورت ترین لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، بس آپ اس شرک کی مذمت مت کرو، ہمارے باپ دادا کا دین ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مشن ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، امرت ان، اللہ اکبر، ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے، لڑوں 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 جب تک یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہ ہونے لگے۔ میرے بھائیوں، تو توحید سب سے پہلے، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج و زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ سب کے سب بعد میں۔ اچھا کیوں ایسا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی اسی لیے ہے
کہ اس دنیا میں، دھرتی میں، آسمان تلے، زمین کے اوپر کس کی بندگی ہو؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی۔ دوسری بات، اس لیے توحید سب سے پہلے ہے کیونکہ اگر یہ پہلے نہ رہا، اس سے پہلے کچھ رہا تو سب بیکار، اس سے پہلے جو بھی آئے گا سب بیکار رہے گا۔ اس کے عقیدے سے پہلے نماز بیکار، اس عقیدے سے پہلے روزہ، حج، زکات، سب کا سب کیا ہوگا؟ سب کا سب بیکار ہو جائے گا۔ اور یہ سلامت ہے، یہ سلامت ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی نجات ملنے کی امید ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر ساری زمین بھر کر کے کوئی گناہ لے کر کے آئے، اے آدم کی اولاد، اگر تو روئے زمین بھر کے گناہ لے کر کے میرے پاس آئے، ایک شرط کے ساتھ کہ تو نے میری توحید میں کوئی کمی نہ رکھی ہو، میری خالص بندگی کرتا رہا ہو، میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرتا رہا ہو، تو وعدہ ہے تیرے لیے کہ میں جتنا تو گناہ بھر کے لے کے آئے گا زمین بھر، ایسے میں تیری توحید کی سلامتی کی وجہ سے، تیری ایمان کی، تیرے عقیدے کی، تیری خالص بندگی کی وجہ سے روئے زمین بھر کے مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سب سے پہلے، بقیہ سب بعد میں۔ اور ٹٹول کر کے دیکھو جماعتوں کو، ٹولیوں کو، اور جماعت کہنا بھی درست نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اصولی مسئلہ یہ ہے کہ جماعت صرف ایک ہوتی ہے۔ جماعت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے۔ آج ہماری بات چیت، زبان، بولنے چالنے کا جو انداز ہے، اس کے اندر یہ تعبیر آ گئی ہے، جماعت ایک ہی ہوتی ہے دین اسلام کے اندر۔ دین اسلام میں ایک ہی جماعت ہے۔ جماعت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی توحید پر، نبی کی سنت پر جمے ہوئے ہو، جو اللہ کی توحید پر، عبادت پر، بندگی پر، اللہ کے نبی کی سچی سنت پر ڈٹے ہوئے ہوں، جمے ہوئے ہوں، اس کے سوا نہ کسی غیر کی عبادت کرتے ہوں، نہ کسی غیر کو قابل اتباع سمجھتے ہوں، جو اس پر ڈٹے ہوئے ہوں، اسی کو جماعت کہا جاتا ہے۔ اس پر جو نہیں ہے وہ جماعت کہے جانے کا حقدار نہیں۔ وہ فرقہ ہے، وہ ٹولی ہے، وہ گروہ ہے، وہ دھڑا ہے، وہ حزب ہے، وہ پارٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر اس کو جماعت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جماعت ایک ہے۔ علامہ شیخ ربیع ہادی مدخلی حفظہ اللہ نے کتاب لکھی، انہوں نے کہا صراط واحد، بلکہ اس سے پہلے کہا جماعت واحدۃ لا جماعت، ایک ہی جماعت ہے اسلام کے اندر، کئی جماعتیں نہیں ہیں۔ وصراط واحد لا عشرات، اور ایک ہی صراط مستقیم ہے، 10 راستے نہیں ہیں دین اسلام کے اندر۔ اس لیے یہ پیغام لے جاؤ، یہ پیغام پلے باندھو کہ دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی کو حق ہے کہ وہ جماعت کہلائے، جو اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر، خالص اللہ کی توحید پر، نبی کی خالص اتباع پر قائم رہے، نہ کسی کو عبادت میں ساجیدار بنائے، نہ اللہ کی نبی کی اطاعت میں کسی کو حصے دار بنائے، اعلیٰ ہو کہ ادنا ہو، امام ہو کہ چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو۔ یہی طریقہ امت کے سلف کا تھا، حضرات صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کا ہی مشن تھا۔ اور اسی کی دعوت میرے بھائیوں، یہ اہل الحدیث کی دعوت ہے، یہ اہل الحدیث کی دعوت ہے، یہ سلفیت کی دعوت ہے۔ یہی مشن ہے جس کو جماعت کا مشن کہا جاتا ہے، یہی مشن ہے جس کو اہل السنت والجماعت کا مشن کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں ناموں سے نہیں، دعووں سے نہیں، بلکہ حقیقت میں اسی کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اسی کو جماعت کہا جاتا ہے، اسی کو اہل السنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور اسی راستے پر چلنے والوں کو سلفی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوسری بات، آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، دنیا کی ساری کمیاں انسان کے اندر موجود ہوں، کوشش کے باوجود بھی وہ کسی گناہ میں پڑ گیا ہو، کوشش کے باوجود نماز میں کوتاہی ہو گئی ہو، کوشش کے باوجود جھوٹ بول دیا ہو، کوشش کے باوجود خیانت کر دیا ہو، کوشش یعنی بچنے کی کوشش کے باوجود، عمل کی فکر کرنے کے باوجود، کوتاہی کی بنیاد پر اگر انسان نے بہت ساری کمیاں کر دی ہے، لیکن اس کی بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص ہے، بندگی کیا ہے؟ خالص ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ خالص توحید کا عقیدہ اسے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ ينفعه فی یوم من الدہر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، علامہ البانی نے روایت کو صحیح قرار دیا، کہا جس نے لا الہ الا اللہ صحیح معنوں میں کہا ہے، صحیح معنوں میں اس کا معنی سمجھا ہے، صحیح طور پر اس پر عمل کیا ہے، اس کا معنی عبادت سمجھا ہے، عبادت ربوبیت کے ساتھ، اسماء و صفات کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے کیا چاہیے؟ بندگی، عبادت کا کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا، صرف حکومت نہیں۔
حکومت کا معنی نہیں لیا، موجود کا معنی نہیں لیا، خالقیت کا معنی نہیں لیا، ربوبیت کا معنی نہیں لیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو معنی کتاب و سنت کے ہے اس کے مطابق زندگی گزارا، تو یہ خالص توحید کا عقیدہ اسے کچھ بھی ہو جائے ایک نہ ایک دن ضرور نفع پہنچائے گا، وہ کتنا بھی آگ میں جلے لیکن ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیو، حدیث البطاقہ سب لوگ جانتے ہیں نا، وہ کارڈ والی حدیث، کارڈ والی حدیث، ایک شخص کے گناہوں کے دفتر 99 ہوں گے، 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، اور جہاں تک نظر جائے گی کالے کالے گناہوں کا سلسلہ دکھائی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محاسبہ کرے گا، مایوس ہو جائے گا، حیران پریشان ہوگا، ڈرے گا، اے اللہ اتنے سارے گناہ، کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ ہاں اے اللہ میرے پاس نیکی کہاں، اتنی ساری گناہوں کی تفصیلات سلسلہ تیرے سامنے ہے، اگر کوئی نیکی مل بھی جائے تو اتنے سارے گناہوں کے مقابلے میں وہ نیکی کیا کام آئے گی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لیکن نہیں، ایک نیکی تمہاری میرے پاس ہے، بلا عندنا لک حسنہ، ہاں ایک نیکی ہے تمہاری میرے پاس۔ وہ کہے گا اے اللہ ما مال حسنۃ من تلک السجلات، اے اللہ ایک نیکی اتنے سارے گناہوں کے رجسٹر کے مقابلے میں کیا کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کے 99 رجسٹر کو ترازو کے میزان کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، اور اللہ کی توحید، اللہ کی بندگی کا جو عقیدہ کلمہ توحید کا سچا اس نے میرے بھائیو برتا ہے، اسے پلڑے پر دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، 99 دفتر کا پلڑا اوپر اڑ جائے گا، اور ایک کارڈ جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، بخشش کر دی جائے گی اس آدمی کی۔ میرے بھائیوں، لیکن صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کام نہیں آئے گا، اس کا صحیح معنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ سر کہیں نہیں جھک سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی در کی، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، اسے قطع نظر۔ میرے بھائیوں، آخری بات، حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا امام حسن بصری وقت کے امام تھے تابعین کے دور میں، حسن بصری سے کسی نے کہا، اللہ اکبر، بڑی عجیب و غریب بات، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا؟ حسن بصری سے سوال کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنت میں جائے گا، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہا نہیں، اس کا معنی سمجھو، اپنی مرضی کے مطابق جیسے کہتے رہو کرتے رہو، نہیں، من قال لا الہ الا اللہ وَأَدَّى حُقُوقَهَا وَفَرَائِضَهَا دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے حقوق کو ادا کیا، اس کے فرائض کو ادا کیا گیا، وہ جنت میں جائے۔ ورنہ ہر آدمی کہہ رہا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی کہہ لے تو کیا جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو تقاضا ہے اسے پورا ہونا ضروری ہے۔ ایسے حضرت وہب بن قتیبہ سے کسی نے کہا، آخری بات، حضرت وہب بن قتیبہ تابعی ہے، ان سے کسی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے امت کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں لوگ تو جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ وہب بن قتیبہ نے کہا اللہ کی قسم، جتنے لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ کوئی کنجی ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر دندانے نہ ہوں، دانت نہ ہو اس کے اندر، بغیر دانتوں والی کنجی سے کوئی تالا نہیں کھلتا۔ اگر آپ کی کنجی میں دندانے ہوں گے فتح لک والا لم یفتح، اگر دندانوں والی کنجی ہوگی تب تو جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ میرے بھائیو، اس لیے جیسے تیسے لا الہ الا اللہ بولتے رہو، قبروں کا درشن کرتے رہو، بزرگوں کے صالحین کے قبروں پر سر ٹیکتے رہو۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ کسی کو کام میں نہیں آنے والا ہے۔ اور مسلم جماعتوں کا جائزہ لے کر کے دیکھ لو، دنیا میں واحد جماعت ہے جماعت توحید، جماعت اہل حدیث، جو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی خالص توحید کی قدم قدم دعوت دیتی ہے۔ ہر مجلس، ہر درس، ہر جلسہ، ہر اسٹیج، ہر ممبر سے اللہ کی توحید خالص کی دعوت دی جاتی ہے۔ کتابیں، تحریریں، تقریریں، دروس، محاضرات، لیکچرز
الحمدللہ بھرے پڑے. ہم جائز نہیں سمجھتے تقریباً کہ کوئی مجلس ہماری اللہ کی خالص توحید کی دعوت کے بغیر ہو، اس لیے کہ یہی سب سے پہلے. تو سب سے پہلے توحید، نہ تو حکومت، نہ فضائل، نہ اعمال، نہ نیکیاں، سب بعد میں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، کیونکہ اس کے بغیر سب بیکار ہے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم جن کا عقیدہ صحیح نہیں، جن کے پاس توحید خالص نہیں ہے، ہم پلٹیں گے، ان کے سارے اعمال کو ملیہ میٹ کر دیں گے، ساری نیکیاں اکارت ہو جائیں گی، سارے اعمال صالحہ، تہجد، میرے بھائیوں، انبار فرائض کا، نوافل کا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ دھول کے ذرات کی طرح بنا دے گا. اس لیے اللہ کی توحید. ورنہ جاؤ دیکھو، آپ کو دعوے بہت ملیں گے، لیکن سارے لٹریچر میں، سارے کتابوں میں مصنفین، باحثین اور آتھرز کی لائن ہے، لیکن آپ کو سارے لٹریچر ملیں گے، آپ کو توحید خالص کا کوئی لٹریچر نہیں ملے گا. توحید خالص، اللہ کی توحید کی سچی دعوت آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کوئی کتاب نظر نہیں آئے گی. آج کوئی ریئیکشن میں میڈیا پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے ریئیکشن میں کوئی کتاب التوحید لا کر کے داخل کر رہا ہے، کوئی تقویۃ الایمان لا کے داخل کر رہا ہے، کوئی اور کتاب پمفلٹ، چھوٹی بڑی کتابیں لا کے اپنے سلیبس میں ظاہر کر رہے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو کہ نہیں ہم بھی عقیدہ پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، ان کو دکھانے کے لیے حالات میں اور ماحول میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی عقیدہ پڑھتے ہیں، اس عقیدے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ میرے بھائی، توحید سب سے پہلے، بقیہ سب بعد میں. اسی پر جنگیں ہوئی، اسی نتیجے میں عورتیں بیوہ کی گئیں، اسی کے نتیجے میں بہت سارے بچے یتیم بن گئے. ورنہ کیا ضرورت تھی میرے بھائیوں اتنی ساری جنگیں لڑنے کی، خون بہانے کی؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پیغام کی توحید سب سے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جو دھڑے ہیں، بہت ساری پارٹیاں ہیں، بہت سارے گروہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید خالص کی عظمت کو، اس کے معانی کو، اس کی برکتوں کو، اس کے تقاضوں کو اور اس کے فقدان کے انجام بد کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.